بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہم تمام کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا یوم قیامت کے دن، اور وہ روز سزا اور روز جزا کا مالک ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مجلس میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے صحابی کے تعلق سے بیان کرنے والے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بلکہ آخری زمانے تک بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی اس وقت بھی اللہ کے رسول اس صحابی کو یاد کیا کرتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے ان کے تعلق سے باتیں کرتے تھے، اور لوگوں میں کہتے تھے کہ لوگوں کیا تم لوگوں نے اس کو بھول لیا ہے، کیا آپ نے ان کو بھول لیا ہے، وہ کتنا بہترین بندہ تھا۔ احد کا میدان ہے میرے دوستوں، احد کی لڑائی ختم ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ مشرکین جب قتل کیے ان لوگوں نے اپنی دل کی بھڑاس اس طریقے سے نکالی کہ مومنین کے چہروں کو انہوں نے کاٹا، ناکوں کو کاٹا، منہ کو کاٹا، کانوں کو کاٹا، ان کے جو ہے کمر کو کاٹا، ان کے پیٹوں کو کاٹا، ان کے انتڑیوں کو باہر نکالا، اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے مالا بنا کر پہن لیا۔ اس حد تک انہوں نے اپنے دل کا بھڑاس نکالا، اپنے دل کے پھپولے پھوڑے۔ تقریباً 70 صحابہ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی سلوک کیا، اور یہ مشرکین یہ دعویٰ کیے کہ یہ بدلہ ہے بدر کا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں مسلمانوں کو ہار نہیں دیا، شکست نہیں دیا، لیکن چند وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے پسپا ہو گئے تھے اور پھر آگے آئے اور جو ہاتھ سے میدان چھوٹ گیا تھا اسے واپس لے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک خطرناک ہولناکیاں کو جھیلنا پڑا۔ کیا نافرمانی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 صحابہ کو ساتھ میں عبداللہ بن جبیر کے دے کے کہ عبداللہ بن جبیر تم اس پہاڑی کے اس گھاٹی میں اڑے رہنا، ہرگز اس گھاٹی سے ہٹ نہیں جانا، اگرچہ کہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جسموں کو چیل نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ہمارے جسموں کو درندے کھا رہے ہیں، اگر ایسا بھی منظر تو دیکھ لے، یہ گھاٹی کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، حکم تھا۔ لیکن عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو صحابہ تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی ہے، مسلمان کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ایسے حالت ان کی ہو گئی کہ مشرکین مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسے ہو گئے کہ میت کے ہاتھ، غسال کے ہاتھ میں میت ہوتا ہے، جیسے چاہے پھلٹا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں نے مشرکین کو کھنگال رہے تھے۔ تو یہ منظر اوپر سے دیکھے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی، وہ گھاٹی چھوڑ کر نیچے اترے تو کفاروں نے اس گھاٹی سے آ کے مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر متزلزل ہو گئے۔ لیکن پھر بھی جم کر ان لوگوں نے حملہ کیا، جو میدان ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اسے واپس لیا۔
لیکن اسی اسنا میں یہ آگے پیچھے کے مسئلے میں مسلمانوں میں سے 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. جیسے بتایا ان لوگوں کے ساتھ بدترین طریقے سے مسئلہ کیا گیا, ان کے ناکوں کو کاٹا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بعد میدان میں آ رہے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ لاش جو بکھرے ہوئے ہیں ان تمام لاشوں کو لاؤ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لاش کو بڑی انہماک کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں تھے, بڑے حزین تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, چہرہ سرخ ہو گیا, پریشان تھے, لیکن مجلس میں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ لاش نہیں مل رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش اس نظر میں پڑی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے, دھاڑے مار مار کر روئے, بڑے حزین ہوئے, بڑے ملال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا کہ اس لاش کو اٹھاؤ. یہ ایسا آدمی تھا جو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتا تھا. یہ ایسا آدمی تھا جس کے دل میں ایمان لبریز ہو گیا تھا, بھر گیا تھا. یہ ایسا آدمی تھا جو ہر اچھائی میں, ہر خیرات میں آگے آگے رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے تعلق سے یہ بہترین الفاظ بیان کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ صحابی جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان کیے, اور جن کے فقدان میں آ کر, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حزین ہوئے, اتنے پرملال ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اور یہ صحابی میرے دوستو جن کا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب. یہ صحابی کا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب, حمزہ رضی اللہ عنہ. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں. اکثر و بیشتر کفار جب مسلمان ہوتے ہیں, جب نو مسلمان ہو جاتے ہیں, تو ان کے نام میں رکھے جاتے ہیں. حمزہ بہترین صحابی تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق 3 طریقے سے تھا. 3 طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی رشتہ دار تھے. سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, بچپن کے لنگوٹی یار تھے. ان دونوں نے مل کر مکے کی گھاٹیوں میں کھیلا ہے, یہ دونوں مل کر مکے کی گھاٹیوں میں غبار اڑایا ہے, یہ دونوں نے مل کر جو ہے کعبے کی تعمیر میں ساتھ دیا ہے. بچپن کے لنگوٹی یار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال کے بڑے ہیں. یہ ایک رشتہ سگے چچا ہے. دوسرا رشتہ ان کا یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ کے بہن کے بیٹے تھے. آمینہ کے بہن جو تھے ان کے بیٹے تھے حمزہ. تو اس طریقے سے کیا ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالازاد بھائی بھی ہو گئے. اور تیسرا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ثوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ پیے ہیں. تو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی بن گئے تھے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رشتے میں آتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت محبت کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے منور کیا, رسالت سے سرفراز کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 3 سال خفیہ دعوت کیے. لوگوں کو نہیں معلوم ہوا, برملا اعلان نہیں کیے, اندر اندر کام کر رہے تھے. اور 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں برملا علانیہ طور پر دعوت کا کام کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا دعوت کا کام شروع کیا تو مصیبت و آلام کے پہاڑ ٹوٹے گئے. کفاروں نے بڑی آسانی سے نہیں مان لیا. یہ اسلام میرے دوستوں جس میں ہم اور آپ ہیں, یہ شروع میں اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان ہم اور آپ سمجھتے ہیں. ہم اور آپ پیدا ہوئے مسلمان ہو کر, اسلام میں پیدائشی سے ہیں, اس وجہ سے ہمارے نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ اس اسلام کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں, جا کر ان 9 مسلمانوں سے پوچھئے جو واقعتاً اسلام قبول کیے ہیں, جن کے دل میں اسلام معجزن ہو گیا ہے, ان سے جا کر آپ سوال کیجئے, پوچھئے کہ یہ اسلام آخر کیا چیز ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے محاسن کیا ہے, یہ کیسی چیز ہے. ہم اور آپ کے دل میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ پلے ہیں, اس کے ساتھ بڑے ہیں, اور بچپن سے اسے دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے دل میں اس کا اتنا اثر نہیں ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے دل میں اتنا اثر پیدا کریں، ہم جانیں کہ ہمارا اسلام کتنا بہتر ہے، اس کے کیا محاسن ہے، یہ ساری دنیا کی دینوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، یہ کتنا سچا ہے، اس کے اندر کتنے بہترین باتیں ہیں، کتنے بہترین تعلیمات ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دعوت کا کام کیے تو مختلف قسم کے مخالفات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے رہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا گیا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے پیچھے سے لا کر اونٹنی کے پھوٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکھ دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز میں غلاظت ڈال دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا جاتا تھا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے یہ مشرکین آتے اور ہاتھ دکھا دکھا کر گالیاں دیتے اور ہاتھ دکھا دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا برا بھلا کہتے، لیکن ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے رہے، اتنا صبر کیے، ان سے بہترین صبر کرنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ نبی کے ساتھ ساتھ رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 اولو العزم من الرسل میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلا مرتبہ دیا۔ 5 ایسے رسول ہیں جن کے لیے الگ ٹائٹل ہے، ٹائٹل کیا ہے؟ اولو العزم من الرسل، یعنی ایسے رسول جن کو خطرناک طریقے سے آزمایا گیا، ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ اس میں سے سر فہرست محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد نوح ہے، اس کے بعد ابراہیم ہے، اس کے بعد موسیٰ ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے صبر کیے، جس طریقے سے صبر اور تحمل کے پیکر بن گئے تھے، اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو شروع کے 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے بالکل نیچے درجے کے لوگ ہیں، غلام ہیں، معاملی لوگ ہیں، معاملی پیشے کے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے قبائل نہیں ہیں، معاملی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر دعا، الہا پر الہا، تضرع پر تضرع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکے کے ان گھاٹی والوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر، اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسلام سے منور کر دے، دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بعد میں چل کر کئی مرتبہ قبول ہو گئیں، لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوا۔ تو جب 6 بعثت نبوی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے 6 سال ہو گئے، تو ایک خطرناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی کے پیچھے ایک مارکیٹ لگتی تھی، وہاں پر گئے، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ جہاں بھی گئے اللہ کی حقانیت بیان کریں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اسلام کے تعلق سے بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہے میرے دوستو، یہ الفاظ کہنے سے اس آدمی پر ٹھٹا مذاق کے ہر قسم کی باتیں کھول کر رکھ دی جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں جھجکے۔ اور میرے دوستوں، جو اس دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہر 4 میں ایک مسلمان ہے، ہر 4 میں ایک مسلمان ہے، تقریباً 25% ساری دنیا کی پبلک میں مسلمان ہیں، اور مسلمان اور ان کا مذہب اتنا پختہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں سب سے بڑی حکومت قائم کی، اس سے بڑی حکومت کوئی قائم نہیں کی، اور مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کو ڈھیر سارے تحفے ملے، مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کو بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مسلمانوں نے دنیا کو بتایا کہ کیسے زمین میں ترقی کریں، کیسے بستیاں بنائیں، کیسے جو ہے مختلف قسم کے آلات کو استعمال کریں، یہ سب بتانے والے مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان جن کی اتنی بڑی تعداد، جن کے اتنے بڑے کارنامے، شروع میں یہ پیش کرنے والا صرف ایک آدمی تھا، اور اس کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازار میں جاتے برملا اعلان کرتے، بازار میں جاتے لوگوں کو دعوت دیتے، معلوم ہے کہ بات کریں گے، منہ کھولیں گے تو پٹائی ہوگی، مار ہوگا، گالیاں دی جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور برملا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اس گھاٹی پر جاتے ہیں، اس مارکیٹ پہ جاتے ہیں، چند لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کرتے ہیں، حقانیت بیان کرتے ہیں۔ جب بیان کر رہے تھے اتنے میں ابو جہل نکل کر آ جاتا ہے۔ ابو جہل جس کا نام ہشام بن عمر، یہ جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرعون هذه الامه، اس امت کا فرعون ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اس طریقے سے اس امت کا فرعون کون ہے؟ یہ ابو جہل ظالم غاشم ہے۔ ابو جہل نکل کر آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بدلا رہے ہیں، تو گالیاں رکھنے لگتا ہے، برملا کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار بھی دیتا ہے اور ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے, نیزے سے ایک جو ہے لگا بھی دیتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پورے چیزوں کو جھیل رہے ہیں. یہ گالیاں دے رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ گالیاں دے رہا ہے, یہ بک رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو. تصور کیجئے میرے دوستو, یہ انسان کے لیے انتہائی ذلت دینے والی چیز ہے کہ آپ کسی آدمی سے بات کرے, دوسرا آدمی آ کر کہ بھائی اس کی بات مت سنو, جو جی اسے چھوڑو, جو چاہے کرے. یہ انتہائی اہانت اور انتہائی تذلیل ہے میرے دوستو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جھیلتے رہے, بول رہے ہیں, وہ بول رہا ہے کہ مت سنو اس کی بات, گالیاں دے رہا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, پیچھے سے گریبان کھینچ رہا ہے, لوگ اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیت دے رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں پر صبر کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. ابو جہل گالیاں دے دے کر تھک کر چلے جاتا ہے لوگوں کو لے کر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یہ تمام واقعہ ابو سفیان کی ایک لونڈی تھی, وہ دیکھ رہی تھی, صفا کی چوٹی پر بیٹھ کر, اس کا گھر تھا, وہاں سے دیکھ رہی تھی. اس کا دل بھرایا, اگرچہ کہ کافرہ تھی, دل بھرایا, رہ نہیں گیا کہ آخر وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے, اور بات بھی کوئی جو ہے پاگل پن کی بات نہیں ہے, بات میں زور ہے, وزندار بات ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا صحیح نہیں ہے. اسے غلط بولے لیکن یہ سلوک کرنا یہ انتہائی غلط چیز ہے. یہ وہ سوچ رہی تھی. اتنے میں حمزہ بن عبد المطلب سفر سے واپس آ رہے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیشہ یہ تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ وہ ہمیشہ شکار میں رہتے تھے, اور ان کا دل شوق شکار میں تھا. جہاں کہیں بھی جاتے شکاری کے لیے نکل جاتے, شکار کرتے اور جانور لاتے, کھاتے, دوسروں کو کھلاتے, یہی ان کا پیشہ تھا. اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تلوار چلانے کی جو ہے غیر معمولی صلاحیت دی تھی. بہترین گھوڑ سوار تھے اور بہترین نیزہ مار تھے اور بہترین طریقے سے بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان کو فصیح کر دیا تھا. تو حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو یہ لونڈی جا کر کہتی ہے کہ حمزہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ قریش کیا سلوک کر رہے ہیں. حمزہ کو معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند نئی باتیں پیش کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن حمزہ نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی. معلوم تھا کچھ کہہ رہے ہیں, ابھی دل جو ہے وہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی مخالفت نہیں کی, کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چند باتیں نہیں کی. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے اور خاموش رہ جاتے تھے. لیکن اس مرتبہ یہ لونڈی اتنے زور انداز سے کہتی ہیں کہ تیرے بھتیجے کے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, تو دیکھ کر خاموش ہے. ابھی حال کا واقعہ ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل نے ان کو اتنے گالیاں دی, یہاں تک کہ وہ خود تھک گیا, اور اس کے بعد اس نے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیا اور ان کو ڈھیر سارے اذیتوں سے جو ہے کیا کیا, عطا کیا. یہ سنتے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا, تو ان کو ڈھیر سارا غصہ دے دیا. اتنے غصے میں آتے, کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک, یہ کہہ کر دوڑتے ہوئے حرم کے پاس جاتے ہیں ابو جہل سے ملاقات کرنے کے لیے. معلوم ہوا کہ ابو جہل نے سلوک کیا تھا. جاتے ہیں خانہ کعبہ میں, دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے خاندان والے بنو مخزوم کے ساتھ بیٹھ کر ٹھٹا مذاق اڑا رہا ہے. سیدھے جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ ابو جہل, اے ہشام, کیا تو نے محمد کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ہشام جو ابو جہل تھا وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب حمزہ جو ہے انتہائی غصے میں ہے. اٹھتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے. کہنا تھا دو کھینچ کر لگاتے ہیں, نیزے سے اتنا مار مارتے ہیں کہ سر پھٹ کر خون نکل آتا ہے. اور اس کے بعد ابو جہل واپس بھی جو ہے مارنا چاہتا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے والے بھی تھے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ حمزہ کا غصہ انتہا ہی ہے, اور جانتا تھا کہ حمزہ کیسے آدمی ہے, اور ان کے لیے 20-30 کی تعداد جو ہے کافی کم پڑے گی اگر وہ غصے میں آ جائے, تو خاموشی سے لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں حمزہ کو چھوڑ دو. وہ غصے میں کہہ کر وہ اس جگہ کو خالی کر کے نکل کر چلے جاتا ہے. اور اس کے بعد حمزہ جب اسے مار رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے, یہ الفاظ ان کے زبان سے بے ساختہ نکل رہے تھے کہ کیا تم لوگوں نے محمد کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے؟ محمد کو تم لوگ مار رہے ہو, ان کے ساتھ بدترین سلوک کر رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو. لوگوں یاد رکھنا میں بھی ان کے دین میں ہوں, لوگوں یاد رکھنا میں بھی ان کے دین میں ہوں, میں بھی ان کی پورے باتیں کروں گا, وہ جو کہہ رہے ہیں میں بھی وہ کہہ رہا ہوں. اگرچہ کہ ان کو نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے, پوری دعوت نہیں معلوم, چند باتیں معلوم تھی. لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد جو کہہ رہا ہے وہ میں بھی کہہ رہا ہوں, محمد جو کہہ رہا ہے اس پر میں چلوں گا, محمد جو کہہ رہا ہے وہی میرا دین ہے. یہ کہتے ہوئے ابو جہل کو مار رہے ہیں, اور ابو جہل جو ہے بکتا ہوا اٹھ کر چلے جاتا ہے.
یہ الفاظ جو ان کے زبان سے بے ساختہ نکل گئے، یہ الفاظ ان کے لیے اسلام کا راستہ کھول دیے تھے۔ یہ گھر واپس جاتے ہیں، جا کر سوچتے ہیں کہ میں نے غصے میں کیا کہہ دیا، میں نے غصے میں ایسے الفاظ کہہ دیے جو میرے دل سے نہیں نکلے۔ بے قرار ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، محمد کے جو ان کا دوست ہے اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مت ڈرنا، اس کے بعد مت ڈرنا، اس کے بعد جو بھی ہو تو میں ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تیرے دین میں ہوں، ان لوگوں سے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تیری باتوں کو مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے باتیں سن کر کہتے ہیں کہ حمزہ، آپ کا یہ غصہ، آپ کا جو ہے یہ ایرا، آپ کا یہ غیرہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک آپ میرے دین پر عمل نہیں کر لیتے، جب تک آپ میرے دین کو قبول نہیں کر لیتے۔ یہ الفاظ مجھے فائدے مند نہیں ہیں۔ یہ کہنا تھا، حمزہ کا دل بدل جاتا ہے، سوچنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے، گھر لوٹ جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر کافی غور کرتے ہیں، ذہنی الجھن میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ ایک طرف آبائی دین ہے، پرانے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کا دین ہے، بڑے بڑے بت ہیں، لات عزا منات ہبل، یہ پرانے چیزیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اور کعبے کے اندر ڈھیر سارے بت رکھے گئے ہیں، یہ بت پرستی ہمارے گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، یہ کیسے میں فوراً اس کا انکار کر دوں۔ ایک طرف ان کا نفس کہہ رہا ہے، دوسرے طرف ان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ آخر محمد کی باتیں صحیح ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ بت پرستی سے روک رہا ہے، آخر اس کی بات میں تو کچھ وزن ہے، کچھ وقت ہے، اس کی بات بھی جو ہے لحاظ کے قابل ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان یہ جو ہے الجھن میں پڑے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں، کبھی وہ سوچتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں، کبھی وہ سوچتے ہیں، آخرکار یہ کہتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہ کہہ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو جو بھی ہو میں نہیں جانتا، تو جو بھی ہو میں نہیں جانتا، میں تیرے پاس صرف ایک چیز کی دعا مانگتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اللہ جو بھی راستہ میرے لیے خیر کا ہے، جو بھی راستہ مجھے صحیح راستے پر ڈال دے، وہ راستہ اے اللہ مجھے دکھا دے۔ یہ کہہ کر رات کو سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کا دل کافی ہلکا ہوتا ہے، الجھنیں ختم ہو رہی ہیں، وہ گھانٹ جو ذہن میں پڑی ہوئی تھی وہ گھانٹ دھیرے سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھانٹ کھلتے ہیں فوراً محمد یاد آ جاتے ہیں، جو ان کے بھتیجے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، ابھی رسول کے حیثیت سے نہیں مانے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں تمہارے دین پر بھی غور کرتا ہوں، لیکن ابھی جو ہے وہ چیز ابھی اندر نہیں آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر چند آیتیں پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی نحوست بیان کرتے ہیں، توحید کے محاسن بیان کرتے ہیں، توحید کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اللہ سے ان کو متعارف کراتے ہیں، اللہ کیا ذات ہے وہ بتاتے ہیں۔ یہ سننا تھا، ان کا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور فوراً کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اعلان کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب سے اسلام قبول کیے تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کے رہ گئے۔ اب وہ شکاری کی شوق نہیں ہے، اب بستیوں میں سفر کرنا، شکار کھیلنا، گوشت لانا کھانا اور دوسرے جو مشاغل ہے، اس سے اب ان کا دل اچاٹ گیا ہے۔ اب صرف ان کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی طرف کھینچا جا رہا ہے، کوئی میگنیٹ پاور ہے، بار بار ان کو کھینچ رہا ہے۔ صبح ہوتے دوڑ کر ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ ارقم بن ابی ارقم ایک صحابی تھے، چوٹی کے صحابی ہیں، انہوں نے صفا کے پہاڑی میں ایک گھر بنا رکھا تھا جو مسلمانوں کا سب سے پہلا سینٹر ہے، سب سے پہلا مرکز کون سا ہے؟ اسلامک سینٹر ان کا گھر تھا، ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے چہرے اور سر چھپایا کرتے تھے، مشرکین کے ستم اور مشرکین کے مصائب کو جھیلتے ہوئے، چھپتے ہوئے اس گھر میں آ کر رہ جاتے تھے۔ اور یہ گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے صحابہ کو دین کی دعوت دی۔ چھوٹا سا گھر ہے، گھر مطلب یہ مت سمجھیے کہ گھر بڑا ہے، اے سی لگے ہوئے، نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، معمولی سا گھر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ایسے میسیجز دے رہے ہیں جو ساری دنیا میں حکومت کرنے کی قابل ہیں. ایسے باتیں ایسے لوگوں کو بنا رہے ہیں جو آگے چل کر زمین میں حکومت کریں گے. اور ان کے مجلس میں کون ہے؟ ابو بکر ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ عثمان ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ عمار بن یاسر ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ سعید بن زید ہے. ان کے مجلس میں کون ہے؟ قدامہ بن مظعون ہے. عثمان بن مظعون ہے. یہ شروع کے ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہی لوگ آخری چل کے زمین میں حکومت کی. یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ان کا اڈا تھا. ارقم بن ابی ارقم جب سے اسلام قبول کیا حمزہ یہ مجلس میں داخل ہو گئے. یہاں اس کورس میں اپنا نام درج کر دیا. اب یہی کورس حاصل کر رہے ہیں, یہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایمان اور توحید کی باتیں روز سن رہے ہیں اور ان کا دل جذبے اور ولولے سے ابھر آتا ہے اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی اذیتیں دے رہے ہیں, اے اللہ کے رسول یہ لوگ اتنا ہم کو مار رہے ہیں, اے اللہ کے رسول اتنی تکلیف دے رہے ہیں, اے اللہ کے رسول حکم دیجئے, ہم بھی تلوار چلانا جانتے ہیں, ہم بھی لڑنا جانتے ہیں, اے اللہ کے رسول حکم دیجئے, ہم بتائیں گے کہ ان لوگوں کو حق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ اور ڈکلیریشن مکے میں تھا, کفو ایدیکم, اے لوگوں اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو, اے لوگوں اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. یہ دور ہاتھ چلانے کا نہیں ہے, یہ دور صبر کرنے کا ہے. یہ دور صبر و تحمل کے پیکر بن کر زندگی گزارنے کا ہے. یہ دور ہاتھ چلانے کا نہیں ہے. یہ دور تمہارے اخلاق دکھانے کا ہے. یہ دور تمہارے جذبات دکھانے کا ہے. یہ دور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ پیدا کرنے کا ہے. میرے دوستوں, لڑائی کب لڑائی بنے گی؟ لڑائی معمولی لڑائی کب جہاد بنے گی؟ کب قتال فی سبیل اللہ بنے گا؟ اگر اس سے پہلے باقاعدہ لڑنے والے کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا ہو, اس کے دل میں علم آ گیا ہو, یہ توحید اور رسالت کو جان لیا ہو اور ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہو اور رسالت کی مدافعات کی وجہ سے اس کے دل میں ولولہ پیدا ہو رہا ہو. ایسا آدمی اگر لڑے آگے چل کر اسے قتال اور اسے جہاد کہیں گے. اگر آدمی کو صرف لڑائی سکھا جائے یہ آدمی غنڈا بن جائے گا, غنڈا گیری کرتے ہوئے پھرے گا. اگر تعلیم صحیح نہ ہو, صحیح راستے پر نہیں ڈالا جائے, آدمی قتال نہیں کرے گا, جہاد نہیں کرے گا, بلکہ غنڈا گیری کرے گا. تعلیم ہونی چاہیے, عقیدہ بیان کیا جائے, ان کو احکامات سکھائے جائیں, اللہ سے ان کو روشناس کیا جائے, اللہ سے تعارف کیا جائے اور اس کے بعد ان کو میدان میں اتارے تو یہ آدمی اللہ کے لیے لڑے گا. یہ آدمی اپنے ذات کے لیے نہیں لڑے گا, یہ آدمی خالص اللہ کے لیے ہو کر لڑے گا تو اس وقت اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے جان لیجئے میرے دوستو, مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے بل بوتے پر, مسلمانوں نے کبھی بھی اسلحہ پرستی پر, مسلمانوں نے کبھی ویپنز پہ بھروسہ کر کے لڑائی نہیں جیتا. لڑائیاں ایسے نہیں جیتی جاتی, لڑائیاں جیتی جاتی ہیں ایمان سے, لڑائیاں جیتی جاتی ہیں ٹھوس عقیدے سے, لڑائیاں جیتی جاتی ہیں توحید سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شروع کے 13 سال اسی کے جڑ گاڑ رہے تھے, یہی تعلیم دے رہے تھے, یہی توحید کو گھلا کر صحابہ کو پلا رہے تھے, یہی رسالت کے تعلیمات ان کے کانوں میں گھلا کر ڈال رہے تھے. 13 سال ہی کیے اور اعلان تھا کفو ایدیکم, اے لوگوں اپنے ہاتھ تھامے رکھو, اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. لیکن حمزہ بار بار آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حد سے زیادہ ہو گیا مسئلہ, آپ ہم کو حکم دیجئے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صبر کر, کہتے ہیں کہ صبر کر, اب صبر کرنے کا موقع ہے. یہی طریقہ تھا حمزہ کا کب تک؟ ہجرت تک. ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے. اب جب اسلام قبول کر لیے دوسرے دن یہ خطرناک واقعہ پیش آتا ہے. ایسا واقعہ پیش آیا جو ساری دنیا کے کایا کو پلٹ کر رکھ دیا. ساری دنیا ایک طرف جا رہی تھی, اب یہ واقعے کے بعد ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدی عمرین, اے اللہ احد العمرین, اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے. ضروری ہے, لازم ہے, بات آگے بڑھنا ہے تو یہ ہدایت ضروری ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو دوسرے دن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو اس چیز کے لیے چن لیتا ہے, عمر بن ہشام کو پیچھے کر دیتا ہے. اس کے نفس میں, اس کے اندر وہ سکت نہیں کہ ایمان جھیلے. لیکن عمر بن خطاب اگرچہ کہ آدمی اب مسلمان کی اسلام کی مخالفت کر رہا ہے, ایمان کا دشمن ہے, لیکن اس کے اندر وہ چیزیں ہیں, اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جو ایمان کو لوگوں کے درمیان برملا کہہ سکے. فاروق ہونے کی حیثیت اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دی. اسلام قبول کرنے کے بعد
تلوار لے کر نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو جو ایسی تھی ایسے کر دی، اور ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا گھر کہاں ہے؟ تو بعض بردبار صحابہ جو ہے معاملے کو پھانپ لیے، فوراً کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم میں، آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ارقم میں آگے بڑھے، اس سے پہلے خبر اندر پہنچ جاتی ہے کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور ساتھ دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حمزہ بن عبد المطلب بھی ہیں۔ عمر بن خطاب گھر کے پاس آ رہے ہیں، جیسے ہی چلنے کی آہٹ سنائی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو کون ہے۔ جھانک کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ خبر جو ہے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بے قرار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر حمزہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دھیرج رکھیے، اللہ کے رسول آپ سکون اختیار کیجئے، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے تو اس کے لیے وہ ارادہ ہے، اگر بد ارادے سے آئے تو اس کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا، اس کا تلوار ہوگا اور اس کا سر ہوگا، اللہ کے رسول آپ دھیرج رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد دروازے میں دستک ہو رہا، دروازہ کھولا گیا، عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر ان کے گریبان کو پکڑ کر کھینچ کر کہتے ہیں کہ عمر ابھی تو اسلام نہیں قبول کیا، کیا ہے تیرا ارادہ؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جو ہے شہادت دینے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں اور تلوار کو نیچے ڈال دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ لگاتے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے کیفیت، یہ خوشی دوسرے موقع پر نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ کر کہتے ہیں، نعرے سے جو تکبیر سے پورا کمرہ گونج اٹھتا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی ساتھ مل کر نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک جو ہے بہترین واقعہ پیش آیا حمزہ کے جو ہے سیرت میں، اور حمزہ کا جو ہے ادھر کہنا کہ اگر عمر بن خطاب بھی آ رہا ہے، اگر نیک ارادہ ہے تو صحیح ہے، بد ارادہ ہے تو یہ تلوار سے اس کی سر کاٹ دی جائے گی۔ یہاں پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کی جو ہے ثبات قدمی کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد مکہ دور ایسے ہی چلتا گیا، مصیبت و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، لوگوں کو جو ہے ننگا کر کے جھلسایا جا رہا تھا، غلاموں کو مارا جا رہا تھا، ہر قسم کے جو ہے مصیبت و آلام کے چٹانیں مسلمانوں پر ڈال کر ان کو روندا جا رہا تھا۔ مسلمان جھیل رہے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے ہجرت کا اجازت دے دیا، تو چند صحابہ حبشہ گئے اور چند صحابہ دوبارہ حبشہ گئے۔ اس طریقے سے مکے کے حالات جو ہے بالکل پریشان کن تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دو لوگوں کے ذریعے سے نصیب ہوئی، ایک حمزہ اور ایک عمر بن خطاب کی وجہ سے، اور آگے چل کر دو نفس کے نقصان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاداش جھیلنا پڑا۔ ایک تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے تھے ابو طالب۔ ان دونوں کی وفات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی حزین کر دیے، اور ان کے وفات کے بعد، ان کے وفات سے پہلے پورے مشرکین جمع ہو گئے، جمع ہو کر مجلس میں یہ ڈیسائیڈ کیے کہ یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں، یہی محمد کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے مسئلہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے بنی ہاشم کو مزہ چکایا جائے، اگرچہ کوئی مشرک ہو مسلمان ہو کوئی بات نہیں، سب کو مزہ چکایا جائے، یہ کہہ کر پورے جمع ہو جاتے ہیں، اور پوروں کو جو ہے وادی بنی شعب میں جو ہے جمع کر دیا جاتا ہے، اور سب کے ساتھ بیکاٹ کیا جاتا ہے 3 سال تک۔ اس میں حمزہ آگے چل کر حصہ لے رہے تھے، اور 3 سال تک ہر قسم کی تکلیف برداشت کیے، اور ان کی تکلیفوں کی لسٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ بھوک سے، بنو ہاشم کے لوگ بھوک سے مٹی کھایا کرتے تھے، اور اسی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک بہت ہے، انتہائی بھوک ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ بھوک کی وجہ سے میں پتھر باندھ کر رکھا ہوں، کھول کر پتھر دکھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے پاس بھائی ایک پتھر ہے، یہ دیکھ میرے پاس 2 پتھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اپنے کمر میں۔ اس طریقے کا دور تھا، اور یہ دور جو ہے اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دینا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، نبی سے پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور مدینے میں بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ پرکھ لیے کہ اب وہ موقع آ گیا جہاں ہمارے دل کے بھڑاس نکالے جائیں،
اتنے دن ان لوگوں نے پریشان کیا، مختلف قسم کی اذیتیں دی، اب ہمارا موقع ہے، اب ہماری سلطنت ہو رہی ہے، اب ہم دکھائیں گے کہ ہم کس چیز کے پیداوار ہیں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہم بھی آخر تلواروں کے گود میں جو ہے پرورش پائی ہے، ہمارا بھی اوڑھنا بچھونا یہی جہاد کے میدان ہے. یہ چیز کے انتظار میں تھے حمزہ رضی اللہ عنہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام کیے، اخوت پیدا کی، مسجد کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں سے معاہدے کیے. اور اس دوران حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیش آیا تھا، جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے عزت مل گئی ہے، آپ ہمارے لیے اب اجازت دیجئے، ہم بھی جو ہے اللہ کے راہ میں لڑنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ اللہ کے راہ میں لڑائیاں کریں، ان مشرکین کو مزہ چکائیں، بتائیے ان کو کہ حق کیا ہے، اسلام کیا ہے. ان لوگوں نے جو اذیتیں دی اس کا بدلہ اب دینے کا وقت آ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، جو قریش کے جو قافلے مدینے سے گزر رہے تھے، قریش کا جو بیسک بزنس تھا، بیسک تجارت کا اصل تھا، وہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا، ان کے پورے کاروان مدینے سے ہو کر جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ ان کو چھیڑیں، ان کو میدان میں کھینچ کر لائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ سے 30 مشرکین ہیں جو ڈھیر سارا سامان لے کر کہاں جا رہے ہیں، یمن کی طرف ان کا رخ ہے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ لو علم، یہ لو پرچم، میں تم کو اس کی ذمہ داری دیتا ہوں، یہ جو لشکر جا رہا ہے اسے تم روکو. حمزہ کے ساتھ 30 لوگوں کو کر دیتے ہیں. یہ اسلام کا سب سے پہلا ٹولی ہے، اسلام کا سب سے پہلا لشکر ہے، اسلام کا سب سے پہلا آرمی ہے جو اللہ کے لیے تلوار سون کر باہر نکلے ہیں. تلوار نکال کر نکلتے ہیں، راستے میں قافلے کو روکا جاتا ہے، لیکن دوسرے قبائل والے آ کر ان دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دیتے ہیں، لڑائی نہیں ہوتی، حمزہ واپس آ جاتے ہیں. ابھی وہ دل کی بھٹی بجھی نہیں، ابھی دوبارہ انتظار میں ہے. دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ذوالعشیرہ کے نام سے. یہ جو پہلا واقعہ پیش آیا یہ کیا ہے، پہلی ہجرت میں ہوا. اس واقعے کا نام سریہ حمزہ ہے. واقعے کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا ہے، سریہ کہتے ہیں چھوٹی ٹولی کو. 30 کی شکل میں، 40 کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے یہ ٹولیاں زمین میں پھیلا دیے تھے. یہ ٹولیاں مدینے کی طرف پھر رہی تھی، مدینے کی حفاظت کر رہی تھی اور قریش کے قافلوں سے تعرض کر رہی تھی. تو دوسرا جو ہے موقع پیدا ہوتا ہے ذوالعشیرہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حمزہ کو بلاتے ہیں، پھر لیڈر بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ لے جاؤ یہ 50 لوگوں کو، معلوم ہوا کہ فلاں ذریعے سے فلاں راستے سے مشرکین کا قافلہ جا رہا ہے، جاؤ ان کو روکو. حمزہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ ان سے پہلے نکل گیا. بے تابی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں واپس مدینہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بچ گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ کب قافلے آئے اور کب ان سے تعارض کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہجری میں یہ خبر پہنچایا جاتا ہے کہ مکہ سے ایک خطرناک قافلہ نکل رہا ہے جس کی سرداری ابو سفیان کے پاس ہے، جس پہ ڈھیر سارا مال ہے. یہ لوگ مدینہ یمن کے طرف ان کا رخ ہے، اگر اسے قبضہ کر لیا جائے تو ڈھیر سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تیار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈھیر سارے صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں جن کی تعداد تھی 313 کی. آگے بڑھتے ہیں، معلوم نہیں کہ لڑائی ہونے والی ہے نہیں والی ہے. اب مقصد یہ تھا کہ جو قافلہ جا رہا ہے اسے روکا جائے. آگے بڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں چند واقعات پیش آتے ہیں جس میں جانا میں جو ہے اسے پرہیز کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد جو ہے لڑائی کی آگ لگا دی جاتی ہے. سامنے مشرکین آ جاتے ہیں، اس طرف مسلمان ہیں. جیسے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ مشرکین اس طرف ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کرنا شروع کر لیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو گیا کہ اب حق و باطل کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے، اب فاروق پیش آنے والا ہے، خطرناک مسئلہ پیش آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، صحابہ کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایمان کے جوش سے پرنور کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام مقداد، آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس جگہ پڑاؤ ڈالی ہے یہ آپ کا حکم ہے یا پھر اوپر سے آیا ہے؟ حکم آپ کا ہے یا پھر اوپر سے آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اسے اپنے حساب سے بنایا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ آگے بڑھے، اس جگہ پڑاؤ ڈالے جہاں پانی ہے.
آپ پانی میں پڑاؤ ڈال کے پانی کو حوض میں بٹا دیں اور حوض میں مسلمان کے آرمی کو کھڑا کر دیں. جب لڑائی پیش آئے گی مشرکین کو پانی نصیب نہیں ہوگا, ہم کو پانی ملے گا, ہم پانی پیئیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آفرین, بہترین جو ہے آپ کا جو ہے یہ مشورہ رہا ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس پر عمل کرتے ہیں اور پورے پانی کو گھیر لیتے ہیں. دوسرے دن جنگ میدان میں لڑائی کا ایجاد, لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے. اب لڑائی شروع ہوئی تو مشرکین سامنے صف آرا ہو گئے اور مسلمان سامنے صف آرا ہو گئے. اب مشرکین کے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہ لوگ ہاریں گے. اب ان کے دل میں جو ہے تکبری, غرور بھرا پڑا ہوا تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے کمزور ہیں, ان کے پاس جو ہتھیار بھی نہیں ہے. یہ 313 ہیں, اس میں سے جو ہے گنے چنے لوگوں کے پاس اونٹ ہے اور اکثر و بیشتر چھاٹی لے کر آئے ہیں, چھڑی لے کر آئے ہیں جنگ کے میدان میں. یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑیں گے, یہ غرور تھا ان کو. جنگ کے میدان میں آئے, حقارت کی نظر سے مسلمانوں کو دیکھا, دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ ہیں, ان کے پاس تلوار نہیں, بعض لوگ چھاٹی لے کر کھڑے ہوئے ہیں, چھڑی لے کر کھڑے ہوئے ہیں, بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سینہ تھان کے کھڑے ہوئے, معلوم نہیں کہ کیا چاہ رہے, معلوم نہیں کہ لڑنا چاہ رہے ہیں یا پھر مرنا چاہ رہے ہیں, نہیں معلوم. اسی طریقے سے میدان میں کھڑے ہوئے, صف آرا ہو گئے. مشرکین میں صف آرا ہو گئے, صف میں کھڑے ہو گئے اور مشرکین میں سے 3 لوگ باہر آئے. یہ اس زمانے میں جنگ کا اصول تھا کہ لوگ آ کر مبازرت دیتے ہیں. مبازرت کہتے ہیں 1 to 1, فیس ٹو فیس. ایک آدمی تمہارے صف سے آئے, ایک آدمی ہمارے صف سے آئے, سب سے پہلے یہاں آزمائش ہوگی, اس کے بعد جو ہے عام حلہ بولا جائے گا. مشرکین کے صف میں سے 3 آتے ہیں, ایک کا نام شیبہ, ایک کا نام عتبہ, ایک کا نام ولید. یہ تینوں کیا تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے سردار تھے اور جو ہے قریش میں ان کی بہت بڑی اہمیت تھی. اور یہ لوگ جو ہے اس سے پہلے لڑائیاں بہت لڑ چکے ہیں. تلوار چلانا ان کے لیے پانی پینے جیسا ہے, معمولی مقام ہے. صف کے باہر آتے اور مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے کہتے, محمد ہے کوئی ہمارا مقابلہ کر سکے, ہے تمہارے میں کوئی دم نہیں رکھ سکتا ہے, کوئی مائی کا لال ہے کہ ہمارے سامنے آئے اور مقابلہ کرے. چیخ کر کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عوف یا معوذ یا عبداللہ بن رواحہ, آؤ آگے آ جاؤ. 3 لوگوں کے نام لیتے ہیں, ایک عوف, ایک معوذ, ایک عبداللہ بن رواحہ. تینوں انصاری صحابی ہیں, تینوں مدینے کے لوگ ہیں, نرم لوگ ہیں جی. تلوار ان پر بھاری پڑ رہی تھی. تینوں صف کے آگے آ رہے ہیں. اب عتبہ دیکھا, بولا کہ یہ معمولی لوگ, انصاری لوگ, ان کو جو ہے ہم نہیں جانتے. اس نے کیا کہا, یہ لوگوں کو ہم جانتے ہی نہیں, یہ لوگ مدینے کے ہیں, ہم کو ہمارے خون چاہیے. تم نے ہمارے خونوں کو ہم سے جو ہے بیدار کیا, ہمارے خلاف جو ہے بیگانہ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے خون سے لڑیں. قریش کے لوگوں کو سامنے لا, للکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, اچھا ایسی بات ہے, کہتے ہیں یا علی سامنے آ جاؤ. اس وقت علی کی عمر کتنی تھی, 40-30 نہیں, صرف 20 سال کا نوجوان ہے, تلوار لے کر باہر آ گیا. اب اس کے بعد حمزہ کو بلاتے ہیں, حمزہ بن عبد المطلب آ گئے میدان میں. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن حارث المطلبی کو بلاتے ہیں. تینوں آگے آ جاتے ہیں. اب عتبہ کہتا ہے اب آئے گا مزہ, عتبہ کہتا ہے اب آئے گا مزہ, اب ہوگی لڑائی. یہ کہہ کر جو ہے تینوں مل جاتے ہیں, گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے. علی کے پاس جو ہے عتبہ اٹکتا ہے, ایک مار ہے, لیزر کٹ, سر الگ اڑ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے حمزہ کے پاس جو ہے شیبہ آتا ہے. حمزہ 2 جو ہے چکمے دیتے ہیں اور پھٹاڑ کر جو ہے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں. اور ابو عبیدہ تھے جو بڑی عمر کے تھے, تھوڑا ان کو پریشانی محسوس ہو رہی تھی اور ولید ان پر جو ہے ضرب پر ضرب لگا رہا تھا. اب دونوں مل کر دیکھے, دونوں شیر خدا دیکھ رہے ہیں کہ مومن پر ایک کافر ٹوٹ پڑ رہا ہے, تو ایسے چھلان لگاتے ہیں کہ چھلان کو دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے. اور دونوں نے مل کر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کا جسم, اس کا پیر, سب کچھ الگ الگ ہو گیا. اس طریقے سے مشرکین کے 3 بڑے سردار خاک اور خون کے لپیٹ میں لا لیے گئے. تھوڑی دیر میں آن کے آن میں آنن فانن تینوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا گیا. یہ دیکھنا تھا, مشرکین کے حواس اڑ گئے, اوسان خطا ہو گئے, ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. بولے کہ یہ کیا ہو گیا, اب مارو ان لوگوں کو. پورے مل کر جو ہے آگے آتے ہیں, عام حلہ بولا جاتا ہے. اب اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اب میدان میں چلے جاؤ. یہ لوگ نہیں لڑیں گے, ان لوگوں نے بہت جھیل لیا ہے, ان لوگوں نے بہت صبر کر لیا ہے. اب اس میدان کے اصل لڑنے والے تم لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے 5000 ملائکہ زمین میں اتار دیے اور ملائکہ نے ان لوگوں کو خوب مارا. اور اس جو ہے اس خاص میٹنگ میں, اس خاص جو ہے لڑائی میں شیطان بھی آیا تھا, لیکن جیسے ہی ملائکہ کو دیکھا تو اس کے جو ہے حواس جواب دے دیے, بھاگ کر چلا گیا.
اور لڑائی شروع ہو گئی، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. اب مسلمانوں کو جو پرانے جو ہے مسائل تھے ذہن میں، پرانے بھڑاس اور پرانے پھپولے جو بڑے بڑے تھے، اس کو لوگوں نے خوب پھڑا اور ایسی لڑائی لڑی پوروں کے جو ہے ایسے مار مارے کہ سب کو ختم کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں مشرکین کے لاش کے ڈھیر لگ گئے. اور اس میں خاص خوبی حمزہ بن عبد المطلب کو نصیب ہوئی. اور ان کی خوبی یہ تھی جہاد کے میدان میں، اس سے پہلے جہاد کے میدان میں جب بھی آتے تھے، جب بھی مشرکین کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، یہ زیرہ پہن کر آتے تھے، آرمر پہن کر آتے تھے. اب جیسے ہی مسلمان ہو گئے، انہوں نے آرمر نکال کر پھینک دیا. چند نوجوان پوچھے، حمزہ آپ تو جو ہے جہاد کے میدان کے آدمی ہیں، یہ آپ نے زیرہ کیوں نکال دیا؟ بولے کہ زیرہ جو ہے میں اس زمانے میں پہنتا تھا، اس وقت میری لڑائی کا مقصد یہ تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں. میری خواہش یہ تھی کہ موت سے بچ جاؤں اور دنیا کے جو ہے خوشی لوٹوں. لیکن اب مجھے موت سے لگا ہوئے چاہتا ہوں کہ دنیا سے فوراً تعلق کٹ جائے اور وہ جنات اور جو ہے بہترین بغیچوں کی بشارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز سنا رہے ہیں، اس جنات میں داخل ہو جاؤں. یہ میری خواہش ہے. اس لیے میں نے ذرا اٹھا کر پھینک دیا، کھلا سینہ لے کر میدان میں اتر گئے اور خوب مارے. اور جہاد کے میدان میں ان کی خوب یہ تھی کہ عام لوگ ایک تلوار چلاتے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی ایک تلوار، یہ دو ہاتھ میں دو تلوار. ان کی خوبی یہ تھی کہ دو تلوار چلا سکتے تھے، ان کی خاص خوبی تھی. اور دونوں تلواروں کو چلاتے چلاتے لوگوں کو ایسے مارے جیسے آپ مکسی میں گاجر کو پیستے ہیں تو اس کے جو ہے ٹکڑے اڑ جاتے. اس طریقے سے انہوں نے خوب مارا. جب لڑائی ختم ہو گئی تو مشرکین آپس میں بات کرنے لگے، یہ جو آسٹرچ کے جو پر تھے وہ پہن کر جنگ کے میدان میں آیا تھا، وہ کون تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم، یہ حمزہ تھا. حمزہ یہ رسول اللہ محمد کا شیر ہے، اس نے جو ہے ہمارے لیے خطرناک ستم ڈھائے ہیں، ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے 40 لوگوں کو مارا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو بھی پہنچتا ہے اس کے سر فٹ بال کے جیسے اڑ رہے ہیں، اس طریقے سے اس نے مارا، خوب مارا اس نے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میدان میں 40 لوگوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا. اور لڑائی ہو رہی تھی تو ایک ظالم تھا جس کا نام اسود بن عبد العزہ، یہ آگے آتا ہے اور مشرکین کے پاس چیلنج دے رہا مسلمانوں کے سامنے، اے مشرکین دیکھو میں اس حوض سے پانی پینے والا ہوں. کیونکہ مسلمان حوض کے پاس کھڑے تھے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کیسے اس حوض کے پاس پانی پیتا ہوں. یہ کہہ کر اس کے صف سے نکلا تو حمزہ جو ہے اپنے صفوں سے تیر کے طریقے سے نکلتے ہیں اور فوراً اس آدمی کو حوض سے پہنچنے سے پہلے کاری ضرب لگاتے ہیں. مار پڑتا ہے، آدمی کا گڑگا اڑ جاتا ہے، اور ایک مار پڑتا ہے، آدمی کا ایک ہاتھ اڑ جاتا ہے. لیکن ظالم مشرک کے دل میں ایسا جذبہ تھا کہ جس نے وعدہ کر دیا وہ پورا کرنے کے لیے رینگتا ہوا حوض کے پاس جا رہا ہے. حمزہ نے اسے حوض کے پاس جانے دیا. جو وہ پانی پہ ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ کو اڑا کے اس کے جسم کو ختم کر دیا. یہ خطرناک واقعہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حمزہ کے ذریعے سے خطرناک نقصان پہنچایا مشرکین کو. اور حمزہ نے اپنے دل کے پورے پھپولے پھوڑ لیے اور بہت خوش ہو گئے. اور جنگ کے میدان سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی تعریف کیے اور ان کی بڑائی بیان کی، کہے کہ حمزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی ہے اسلام کی. اور اس کے بعد ان کو لقب دیتے ہیں اسد اللہ و اسد الرسول. یہ کیا ہے؟ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں. یہ بدر کے واقعات ہیں. اس کے بعد بنو قینقاع کا واقعہ پیش آتا ہے. یہ یہودی تھے جو قینقاع کے علاقے میں رہتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے معاہدے کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے پورے معاہدے توڑ دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ان کے قلعے کے پاس پہنچ گئے اور 15 دن تک ان لوگوں نے پریشان کیا. اور اس کے بعد ہتھیار ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ہتھیار ڈالنے میں، ان لوگوں کو مجبور کرنے میں سب سے پہلا جو ہے حمزہ کا مرتبہ آتا ہے. اس کے بعد علی اور اس کے بعد دوسرے صحابہ. اس طریقے سے بنو قینقاع کے مسئلے ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد احد کا میدان، احد کا معرکہ پیش آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1000 آدمی کو لے کر نکلتے ہیں. راستے میں 300 منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیے. تو میدان میں صرف 700 پہنچے اور مسلمانوں نے احد کے پہاڑ کو اپنے پیچھے چھوڑا اور سامنے ہو کر صف بندی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ میں ہو کر لڑے، لیکن عام مشورہ یہ تھا، صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں مدینہ سے باہر نکل کر لڑے. دیکھیں نبی بھی مشورہ کر رہا ہے، لیکن جب عام مشورہ اس کے مقصد کے خلاف جا رہا ہے، عام مشورے کے مطابق عمل کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ جاتے ہیں. لڑائی شروع ہوتی ہے، گھمسان کی لڑائی. اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں خطرناک کامیابی دی. جیسے احد کا میدان میں لڑائیاں شروع ہوئی
تو ایک ظالم نکلتا ہے جس کا نام تھا طلحہ بن ابی طلحہ. یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے, اس کے پاس لڑنے کے لیے ایک خطرناک آدمی کی ضرورت ہے. تو حضرت علی سامنے آ جاتے ہیں, اسے جو ہے 2 ضرب لگاتے ہیں, کام ختم. اس کے بعد ایک ظالم آتا ہے جس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی دل گردے والے آدمی کی ضرورت ہے. تو حمزہ آگے آتے ہیں, اسے ایسا ضرب لگاتے ہیں, ضرب سر پر پڑتی ہے لیکن تلوار کھینچتے ہیں کمر کے حصے سے. سر پر ضرب لگاتے ہیں, تلوار جو ہے اترتے اترتے اس کی کمر کے پاس پہنچ جاتی ہے. جب وہ ظالم پلٹ کر دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ انا ابن عبد المطلب, میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کھینچ کر جو ہے تلوار کھینچتے ہیں تو آدمی دھام سے گر پڑتا ہے. اس طریقے سے احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خاص طور پر حمزہ نے بہت نقصان پہنچایا. لیکن ہوا یہ کہ احد کے میدان میں جبیر بن مطعم ایک مشرک تھا, اس کا ایک چچازاد بھائی تھا جس کا نام طعیمہ, جسے حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے میدان میں خاک و خون پلانے پر مجبور کر دیا, جان سے مار دیا تھا. وہ بدلہ لینے کے لیے جبیر بن مطعم نے کیا کیا, یہ ایک ایسے حبشی کو لایا جو نیزہ مار تھا, خطرناک نشانے باز تھا. اسے نیزہ دے کر کہا کہ لڑائیاں ہوتی رہیں تو چٹان کے پیچھے چھپ کر صرف یہ شترے مرغ آسٹریچ کا جو لباس پہن کر ایک آدمی لڑے گا, میدان میں اترے گا تو جن نظر آئے گا, لوگوں کے سروں کو فٹ بال کے طریقے سے کاٹے گا, اسے تجھے مارنا ہے بس, اس کے علاوہ تجھے کوئی کام نہیں. یہ وحشی جو ہے, اس کا نام وحشی تھا, یہ نیزہ رکھ کر چٹان کی پیچھے سے صرف حضرت حمزہ کو نوٹ کر رہا تھا. حمزہ گھمسان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن لڑتے لڑتے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے ان کا پیر پھسل کر گر جاتے ہیں. جیسے گرتے ہیں یہ نیزے باز, نشانے باز اتنی بہترین طریقے سے نشانہ لگاتا ہے کہ بڑی تیزی سے نیزہ آتا ہے اور حمزہ کے پیٹ کے حصے سے نکل کر اس پار چلے جاتا ہے. حمزہ اس کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے, گر جاتے ہیں, پھر اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے, پھر گر جاتے ہیں. اور جیسے حمزہ کی حالت تھی, ایک دوسرا مشرک آتا ہے اور حمزہ کو جو ہے قتل کر دیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا یہ شعر جو ہے اس دنیا فانی سے عالم جاودانی کی طرف منتقل ہو گیا, اس کی روح پرواز ہو گئی, یہ قفص انصری سے اللہ کے پاس جا کر پہنچ گیا. اب جیسے ہی حمزہ کو مار دیا گیا اور اس کے بعد چند مسائل ایسے پیش آئے کہ مسلمان پیچھے چلے گئے, تو مشرکین آئے, مسلمانوں کے لاش کے ساتھ مسئلہ کیا, ان کے ناکوں کو کاٹا, ان کے ہونٹوں کو کاٹا. ہندا نامی ایک عورت تھی, وہ آگے بڑھ کر آئی جسے حمزہ سے خطرناک دشمنی تھی, کیونکہ اس کے خاندان والوں کو انہوں نے بدر کے میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینکا تھا. یہ اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے حمزہ کے لاش کے پاس آتی ہے, ان کے پیٹ کو چیرتی ہے, ان کے سینے کو چیرتی ہے, کلیجہ نکالتی ہے, چباتی ہے, چاہتی ہے کہ نگل جائے لیکن نگل نہیں پاتی, اور چیخ چیخ کر خوشیاں مناتی ہے, مرثیہ پڑھتی ہے, اشعار پڑھتی ہے, پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے, لوگوں میں چیخ چیخ کر کہتی ہے دیکھو حمزہ کو ہم نے مار دیا, دیکھو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے مار دیا, چیخ چیخ کر کہتی. اس کے بعد مسلمانوں کے 70 جو لاشیں تھی, 70 جو شہداء تھے, سب کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ حمزہ قتل کر لیے گئے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حزین ہوتے ہیں, بہت غمگین ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں, آنکھوں سے آنسوں کا جو ہے آنسوں کی چھڑی لگ جاتی ہے, خوب روتے ہیں, اور آ کر حمزہ کے لاش کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ظالموں نے حمزہ کے ساتھ یہ کیا کر لیا. اور اس کے بعد حمزہ کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حمزہ وہ ہے جو رشتہ داری نبھاتا تھا, یہ حمزہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے جیتا تھا, مرتا تھا, یہ حمزہ وہ ہے جو خیر و اچھائی کے میدان میں آگے آگے رہتا تھا. تعریف بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جن کا نام صفیہ تھا, جو حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی, اور زبیر بن عوام کی ماں تھی, اور حضرت زبیر بن عوام جو جہاد کے میدان کے بہت بڑے جان باز ساتھی تھے, وہ حضرت حمزہ کے سگے بھانجے تھے, اور حضرت حمزہ ان کے ماموں تھے. زبیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, حمزہ کے دوسرے چیزوں کو جمع کرتے ہیں, ادھر سے صفیہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبیر کو دیکھ کر, دیکھ تیری ماں حمزہ کی اس لاش کو دیکھ نہ پائیں. وہ بھاگ کے جاتے ہیں, زبیر ماں کو روکتے ہیں, لیکن صفیہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں, میرے نظر میں یہ جو قربانی اللہ کے لیے بہت کم ہے. دیکھیے ماں کو, دیکھیے جذبے کو, کہتی ہے کہ یہ جو قربانی جسے دیکھ کر تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں آہوزاری کروں گی, میں روؤں گی, نہیں نہیں, میرے نظر میں یہ قربانی بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری چاہت یہ ہے کہ ایسے
1000 مرتبہ لوگوں کو کاٹا جائے, اللہ کی راہ میں ایسے 1000 خون نکالے جائے, یہ میری چاہت ہے. یہ مومنہ کا جذبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ زبیر ہٹ جا, اس عورت کو دیکھنے چھوڑ. آگے آتی ہے, دیکھتی ہے, دیکھ کر جو ہے روتی ہوئی واپس چلے جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے گھر سے لا کر 2 چادر دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ 2 چادر سے حمزہ کو جو ہے کفنائیے. حمزہ کے لیے 2 چادر لاتے ہیں, تو اس وقت ایک دوسرے بھائی انصاری, ان کی بھی وہی حالت ہوتی ہے, تو زبیر کو یہ نہیں گوارا دیا کہ دونوں چادر ان کو دے دے, ایک چادر حمزہ کو دیتے ہیں اور ایک چادر انصاری بھائی کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد حمزہ کو کفنایا جاتا ہے. کفنانے کا ایسا مسئلہ تھا کہ حمزہ کو اگر اوپر کے حصے میں کفنایا جاتا ہے تو پیر کھلے ہیں, اور پیر کو کفنایا جاتا ہے تو اوپر کا حصہ کھول دیا جاتا ہے. تو آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ دیکھا, دیکھ کر کہا کہ اوپر کے حصے کو کفنا دو اور پیر میں گھاس رکھ دو. پیر میں گھاس رکھ دیا گیا, لحد کھود دیا گیا, قبر کھود دیا گیا. ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا لقب ہے المجدع فی اللہ, یہ ان کے تعلق سے اگر موقع ملے تو ہم آگے گفتگو کریں گے. ان کا نام عبداللہ بن جحش ہے. ان کے لاش کو لاتے ہیں, حمزہ کے لاش کو لاتے ہیں, دونوں کو یہ کھی قبر میں اتارتے ہیں. جب اتارتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کفن اوپر ہے, نیچے کفن لپٹنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تصور کیجئے میرے دوستو, کپڑا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں یہ حالت نہیں ہے کہ کپڑے کی قلت ہو. مسلمان جب اسلام کے آغاز میں لڑ رہے تھے, ان کے پاس کپڑوں کی قلت تھی, کپڑا نہیں تھا, ایسی حالت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں, اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے, ہمارے پاس کپڑوں کی بھی فراوانی نہیں ہے, کپڑوں میں بھی ہمارے لیے کشادگی نہیں ہے, اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہترین پیشن گوئی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, دھیرج رکھو, ایک دن ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا جس میں تم لوگوں کو ایسے بستیاں حکومت میں دے دی جائیں گی, تم لوگ ایسے علاقوں پر حکومت کرو گے جہاں پر کپڑوں کی تو دور کی بات ہے, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, زمرجد, دوسرے یاقوت, دوسرے قیمتی زیورات, دوسرے قیمتی چیزوں پر اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دے گا. اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دے گا اور تم لوگ بہترین سواری میں ہوگے. اور مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے گا, جو لوگ اس بستیوں میں چلے گئے وہاں سے خط ڈال کر اپنے خاندان والوں کو کہیں گے کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کر ان بستیوں کو آ جاؤ. بالکل یہ پیشن گوئی 101% ثابت ہوئی. جب جو ہے حضرت عمر کا دور آیا اور اس کے بعد کا دور ہم دیکھتے ہیں تو پورے صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں سیٹل ہو گئے. اور ایسے ہی ہوا, جن کے بھی خاندان مدینے مکہ میں رہ گئے سب کو ان لوگوں نے بلا لیا, اور ایسے زمینوں میں ان کی حکومت ہو گئی. یہ عرب لوگ کبھی نہر نہیں دیکھے ہیں, یہ عرب لوگ اگر گھاس دیکھ لیں تو سجدہ کر لیں گے. ویسی جو ہے ان کے پاس تر و تازہ چیزوں کی خواہش دل میں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شام جیسی زمینوں میں, مصر جیسی زمینوں میں, عراق جیسی زمینوں میں, ایران جیسی زمینوں میں, بہترین سر و شاداب زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 101% صحیح ثابت ہوئی. اور اس کے بعد حمزہ کو دفن کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ انصار کے خاتون, انصار کی بیویاں ان کے مجاہدین کا نام لے کر رو رہی ہیں, آہوزاری کر رہی ہیں, نوحہ پڑھ رہی ہیں, مرثیہ پڑھ رہی ہیں, سر پیٹ رہی ہیں, مختلف قسم کے ماتم کے ذریعے اختیار کر رکھی ہیں اور چیخ کر رو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مختلف مجاہدین کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے رونے والے ہیں, لیکن میرے بھائی حمزہ پر رونے والے کوئی نہیں ہے. یہ بات سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ جو ان کے ساتھ تھے فوراً سن لیتے ہیں, فوراً گھروں میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے مجاہدین پر مرثیہ پڑھنا, ان کے ماتم منانا حرام ہے جب تک تم لوگ حمزہ بن عبد المطلب پر مرثیہ نہ پڑھ لو. اس کے بعد ہوا ہے کہ مسجد کے پاس پورے عورتیں آ گئی. سب سے پہلے ان لوگوں نے حمزہ کا نام لیا, چیخ کر روئے اور ان کے جیوب کو انہوں نے پھاڑا, سر پیٹا, بالوں کو کھول لیا, نوحہ پڑھے, مرثیہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی, ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہی ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول بیدار ہو رہے ہیں, بیدار آ کر کہتے ہیں کہ مجھ پر نوحہ پڑھنا, سینوں میں مارنا, سر پیٹنا, مختلف قسم کے ایسے کام کرنا مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں. اے لوگوں, صبر اور تحمل سے کام لو, آج کے بعد یہ چیز میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس کے بعد سے پوری چیزیں ختم کر دی گئی. اس کے بعد سے آج تک ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم واویلا نہ پڑھیں,
کوئی مر جائے ہاں غم ہے، دل میں بات اتر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور دل جو ہے بھر آیا، لیکن ولولہ کرنا، مرثیہ پڑھنا، نوحہ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حمزہ کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی لگ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دھیرے جو ہے دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ یہ جو ہے ابن سعد کا جو ہے طبقات ابن سعد میں واقعہ ذکر کیا ہے، یہ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں ملائکہ فرشتے حمزہ کو جو ہے اسد اللہ و اسد الرسول کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ آسمانوں میں بھی ان کا لقب حمزہ بھلا دیا گیا، ان کا نام حمزہ بھلا دیا گیا۔ اب آسمان والوں بھی، آسمان کے فرشتے بھی حمزہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے جو ہے، اور اس کے بعد جب جو ہے ایک واقعہ میں نے بیان کرنا بھول گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں نماز پڑھنے کا موقع آیا، ایسے کیے حمزہ کے اعزاز کے لیے، حمزہ کی تکریم کے لیے کہ حمزہ کے جنازے کو رکھ دیے اور دوسرے جنازوں کو لا کر اس کے پیچھے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز کے بعد دوسرے جنازے اٹھا لیے جاتے اور حمزہ کا جنازہ وہیں رہ جاتا اور اس کے بعد دوسرے جنازے لائے جاتے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ پر 70 مرتبہ نماز پڑھے۔ کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کافی ہے، زبان کھول کے اللہ اللہم اغفر کہنا یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ لسٹ دے دے گا، ان کے ناموں میں، ان کے نام ان لسٹوں میں آ جائیں گے جو جنتی کے ہیں، یہ اللہ کے پاس قانون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حمزہ پر نماز پڑھی، 70 مرتبہ پڑھتے رہے اور یہاں تک آتا ہے کہ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں آنے کا موقع آیا تو نکل آئے اور پھر نماز پڑھے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حمزہ کی یاد اور ان کی محبت رچ بس گئی تھی۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات حمزہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عام طور پر جو ہے حمزہ کے تعلق سے کہتے تھے کہ حمزہ جنت میں ایسا ہے، حمزہ جنت میں ویسا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا حمزہ کو اور جعفر کو، یہ دونوں کو میں نے خواب میں دیکھا۔ جعفر کو دیکھ رہا ہوں چونکہ ان کے 2 ہاتھ جنگ کے میدان میں کاٹ دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ کے بدلے 2 پر دے دیے تھے اور یہ پروں کے ذریعے سے جنت میں اڑ رہے ہیں، فرشتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا حمزہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حمزہ کا ماجرا یہ ہے، یہ آدمی بڑے مستی سے، بڑے غرور سے، بڑے بڑے تکیے لگا کر بڑے بڑے صوفوں میں بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور اس کی خدمت کی جا رہی ہے، اسے مختلف قسم کی شرابیں پلائی جا رہی ہے، یہ مستی سے اس کا چہرہ منور ہے اور ہنس رہا ہے اور تمام قسم کے آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کبھی جھوٹ نہیں جائے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے حمزہ کے تعلق سے، یہ جو وحشی جنہوں نے حمزہ کو قتل کیا تھا آگے چل کر اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا ہے، آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ کیا تو وحشی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں وحشی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تو میرے لیے ایک فیور کرے تو یہ فیور کرنا کہ کبھی بھی تیرا چہرہ مجھے مت دکھانا، کبھی بھی تیرا چہرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہے؟ اسلام قبول کر لے تو دل و جان سے اس پر نچھاور ہو جاتے ہیں، اس کے پورے گناہوں کو، پورے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، رحمت اور شفقت کے ابر بن جاتے ہیں اور ان پر جو ہے موسلا دھار رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لیکن وحشی کا مسئلہ جب پیش آیا تو وحشی کو کہہ دیے کہ اللہ کے لیے تو کبھی بھی میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تو جب بھی آتا ہے تو مجھے حمزہ کا وہ مسلا کیا ہوا چہرہ یاد آتا ہے، اس لیے جو بہتر یہ ہے کہ تو میرے سامنے مت آنا۔ وحشی کو یہ چیز بہت دکھ میں ڈال دی، بہت غم میں ڈال دیا۔ وحشی چاہتے تھے کہ ایک موقع ایسا ملے اس کا بدلہ دے دوں، ایک موقع ایسا ہاتھ میں آئے کہ اس کا بدلہ بالکل میں
نکال کر دکھا دوں مسلمانوں کو کہ میں بھی پکا مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. ان کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوتا ہے جس کا نام مسیلمہ الکذاب. اس کے ساتھ ایک گھناؤنی لڑائی ہوتی ہے ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اور یہ لڑائی کا نام ہے جنگ یمامہ. اس میں وحشی جنگ کے میدان میں طائف سے سفر کر پہنچتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو مار کر میری جو پرانی غلطی تھی اس کا جو ہے عوض پیش کر دوں, اس کی تلافی کر دوں. جنگ کے میدان میں جاتے ہیں, صرف نیزہ رکھ کر مسیلمہ کو جو ہے بالکل نشانی لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ موقع نہیں مل رہا. ایک موقع مل جاتا ہے. یہ جو شیطان قسم کے آدمی جس کا جسم جو ہے بھینس جیسا تھا, یہ جاموس جیسا جسم تھا, یہ لڑائی لڑتے ہوئے باہر آیا تو یہ ایسے معمولی چیز کو نشانی لگا لیتے تھے. اب بھینس جیسا آدمی نشانہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ ایسا نشانہ لگایا جو ہے کلیجے کو پھاڑتا ہوا, دل کو پھاڑتا ہوا اس طرف سے نکل گیا, اور دھڑام سے یہ آدمی گرتا ہے. ایک انصاری صحابی اچھل کر باز کی طرح, چیل کی طرح اچھل کر اس ظالم کے چہرے کو نکال کر رکھ دیتے ہیں. اس طریقے سے اس کے بعد وحشی بہت خوش ہوتے ہیں, اور مورخین نے لکھا ہے وحشی اپنی غلطی کی تلافی کر لی. جیسے حمزہ کو انہوں نے مار کر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا, مسیلمہ کذاب کو مار کے اسلام کو اسی مرتبے کا, اسی پلڑے کا نفع انہوں نے پہنچا دیا. یہ جو ہے یہ بتایا اس وجہ سے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحشی سے کہہ دیا کہ میرے سامنے مت آنا. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو حمزہ سے متعلق تھی. یہ تھے میرے دوستو حمزہ. اور حمزہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے مکہ پہنچتے ہیں, مکے میں داخل ہوتے ہیں. تو حمزہ کی ایک لڑکی تھی, حمزہ کے کئی بچے تھے پورے وفات پا گئے. یہ ایک لڑکی تھی جن کا نام امامہ. یہ دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, آ کر پیروں سے لپٹ لیتی ہے, چومتی ہے. تو جیسے ہی لڑکی کو دیکھتے ہیں 3 صحابہ امن کراتے ہیں. اس میں سب سے پہلے علی, اس کے بعد جعفر, اور اس کے بعد جو ہے زید بن حارثہ. یہ 3 صحابہ آتے ہیں. تینوں کون ہیں؟ یہ تینوں خاص الخاص لوگ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی, ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے. تینوں آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ امامہ کو میرے پاس دے دیجئے, یہ امامہ جو لڑکی ہے اس کی پرورش میں کروں گا. علی آگے بڑھ رہے ہیں, جعفر آگے بڑھ رہے ہیں, زید آگے بڑھ رہے ہیں. مورخین جب یہ واقعہ لکھتے ہیں ساتھ میں فٹ نوٹ بھی لگا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کا کیا مرتبہ ہے, اسلام کے اندر بدلہ دینے والا کیا مادہ ہے. یہی لوگ 30 سال پہلے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہی عرب, یہی قریش کے لوگ جب ان کے یہاں بچی پیدا ہو جائے, لڑکی پیدا ہو جائے, اسے لے کر جا کر زندہ دفن کرتے تھے. ان کے دلوں میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے, دل چٹان کے مانند تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان چٹانوں کو پگھلا دیا, موم کے مانند کر دیا. اب ایک لڑکی کی پرورش کے لیے 3 ارب ٹوٹ پڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں پالوں گا, کہہ رہے ہیں کہ میں تو پالے گا, کہہ رہے ہیں کہ میں پالوں گا. اس طریقے سے جھگڑ پڑ رہے ہیں. میرے دوستوں ایک بہت بڑا مورخ تھا جسے ایک مستشرق نے دلیل پوچھا. بولے کہ تمہارے اسلام کی دلیل کیا ہے, تمہارے اندر کیا معجزہ ہے؟ وہ جو ہے مورخ بھڑک کر کہتے ہیں کہ ظالم تجھے دلیل کی ضرورت ہے, اے ظالم تجھے معجزے کی ضرورت ہے, کیا تو نہیں دیکھتا عرب جیسے ظالم لوگوں کو صرف 25 سال کے اندر بدلا دیے, اس سے بڑی دلیل کی ضرورت ہے تجھ کو؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ عرب جیسے جنگو لوگوں کے, چٹان جیسے دل رکھنے والے, سنگلاخ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دیا. اس سے بڑا معجزہ, اس سے بڑی دلیل کیا چیز کی ہے؟ اور تینوں لپٹ پڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب اس کے زیادہ مستحق ہیں, کیونکہ جعفر کی بیوی اور حمزہ کی بیوی بہن تھی اور خالہ ماں کے مقام رکھنے والی ہیں. یہ کہہ کر امامہ کو جعفر کے حصے میں دے دیتے ہیں اور جعفر ان کو پالتے ہیں, پوچھتے ہیں. یہ تھے میرے دوستوں حمزہ کے خطرناک کارنامے. اور یہ میں کہتا ہوں میری وصیت آپ لوگوں کے لیے ہے کہ حمزہ کی تاریخ کو اپنے پاس رکھے. قرآن کو روز پڑھیے, حدیث کو روز پڑھیے, عمل کیجئے. ہفتے میں ایک بار یہ زندگی اٹھا کر پڑھیے, ہفتے میں ایک مرتبہ. دیکھیں گے یہ آدمی نے کیا کیا کارنامے کیے. اس کے دل کے اندر وہ ایمان, اس کے دل کے اندر وہ جذبہ, اس کے دل کے اندر وہ ولولہ کیسے پھوٹ کر آیا. اس نے کیا کیا کارنامے نہیں دکھائے, اس نے اسلام کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا, کیا کیا مدافعات نہیں کیے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے میرے دوستوں, تاکہ جو ہے ہمارا جذبہ ہمیشہ زندہ رہے, ہمارا جذبہ ہمیشہ جو ہے کیا رہے,
پکا رہے. آخری ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, اور واقعہ بھی قابل جو ہے آپ کے پسینے, آپ کی جو گرمی واقعی جو ہے اس کی مستحق ہے کہ آپ یہ واقعہ سنیں. واقعہ یہ ہے کہ صحابہ میں کئی صحابہ تھے, لیکن حمزہ نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے, ڈھک کے رہ گئے. ایک مرتبہ حمزہ آ کر بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی آتی ہے, میری خواہش ہے کہ جبرائیل کو ایک مرتبہ دیکھوں, میری خواہش ہے کہ جبرائیل کو میں ایک مرتبہ دیکھوں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل کو تم دیکھ نہیں سکتے, اس کے لیے تو نبی کا دل چاہیے. آدمی رسول بنے, دل کے اندر وہ طاقت ہو تو تب جا کر وہ جبرائیل کو دیکھ سکتا ہے. اب تم جو ہے صحابی ہو, تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے. لیکن حمزہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول ایک مرتبہ مجھے دکھائیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دیکھ کر, ان کے طیور کو دیکھ کر حمزہ پہچان لیتے ہیں کہ اب ان پر وحی ہو رہی ہے. جھپک کر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم جو ہے جبرائیل کو دیکھ رہے ہو, میری خواہش ہے کہ تھوڑا مجھے بھی آپ کے سبجیکٹ میں داخل کر لینا, میں بھی چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں تو جبرائیل آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. خطرناک بھیانک چہرہ ہے, اور ایسا ہیبت طاری کر دینے والا منظر ہے جس کے تصور سے آدمی کے سر کے بال پک جائیں. اور حمزہ دیکھتے ہیں تو دھڑام سے گر پڑتے ہیں. ان کے اندر وہ سکت نہیں تھی کہ جبرائیل کو دیکھے. اس کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا, یہ آخری غلطی تھی, اس کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا. اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور جو بھی آپ کو سنایا, اس کے مطابق سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق بخشے, اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے.